اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ جیم کے بارے میں ہے۔ ٹوڈے آور لیسن اباؤٹ جیم، دا مینز آف جیم کیمل۔ اگر ہم BC قبل مسیح خطاطی کی ہسٹری کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں وہاں پر تصویری رسم الخط ملتا ہے، اور تصویری رسم الخط میں یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ جیسے الفا بیل کو کہتے تھے، اور اسی طریقے سے جیم اونٹ کو کہتے تھے، اور جہاں جیم کی آواز دینا مقصد ہوتا تھا کہ یہاں جیم کی آواز آئے تو وہاں اونٹ بنا دیا جاتا تھا۔ اب فن خطاطی کی اس ہسٹری میں، جس میں مصوری بھی شامل ہے، جس میں جیومیٹری بھی شامل ہے، جس میں ڈرافٹنگ شامل ہے، جس میں آرکیٹیکچر شامل ہے، اس میں اتنا کچھ دیا جا چکا ہے کہ اب اگر آپ جیسے جیسے خطاطی کی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ اتنا اعلیٰ فن ہے، یہ اتنا خوبصورت فن ہے، اس کو آپ جتنا آگے بڑھاتے چلے جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک نئے جہان میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو جیم، اس میں بھی خط کوفک کیلیگرافی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیم کی کئی قسمیں ہیں، جیسے کوفک، الوی کوفک ہے، سلواتی ہے، اس میں تجاوید ہے، اس میں مدور ہے، اس میں کتنی قسمیں ہیں، پھر مفت نصف ہے، پھر اس میں تمار ہے، پھر اس میں ثلث ہے، پھر اس میں خط جدید ہے، پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار رسم الخط چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ اس میں جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ صرف جیم کی تربیت کے لیے آپ کو بے شمار مشق کی ضرورت ہوگی، اور یہ اتنی محنت آپ کو کرنی پڑے گی کہ آپ کو لگے گا کہ اس میں ایک صرف جیم کے حصول کے لیے آپ کو شاید بہت سارا کام کرنا پڑے۔ اس کے جو دائرے ہیں وہ اتنے خوبصورت دائرے ہیں، اور اس میں جو جتنے بھی سرکل ہیں، دائرہ یعنی سرکل، اس کو ہم دامن کہتے ہیں۔ دامن اور سرکل میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ آتا ہے کہ سرکل خطاطی کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے جو دائیں سے بائیں کو چلتا ہے، اور دامن اس کا مطلب یہ جو بائیں سے دائیں کو چلے اسے ہم دامن کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ خط کوفی میں جیم کیسے تھے، خط ثلث میں کیسے ہیں، خط مدور میں کیسے ہیں، مفت نصب میں کیسے ہیں، جزیر میں کیسے ہیں، دستالیق میں کیسے ہیں۔ تو آؤ اچھی طریقے سے ہم آج اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ ایک لائن ہے، ون لائن، اس میں یہ یہاں سے جیم شروع ہوتی تھی، اور نیچے ہلکا سا اس کا اشارہ، اس کے لیے قطوں کی کوئی قید نہیں تھی۔ ایک یہ جیم تھا، ایک اس میں یہ جیم بھی تھا، یہ بھی خط کوفی تھا۔ اسی طریقے سے یہ ایک خوبصورت اصطلاحی طور پر یعنی بیوٹیفل نستعلیق کے لیے آپ دیکھیں کہ اس کے سرکل کس طریقے سے چل رہے ہیں، اور یہاں آپ اس کو لا کے اس کے نیچے ایک سرکل بنا رہے ہیں، ایک جیم یہ تھا۔ اس میں بنیادی آپ دیکھیں کہ یہاں سے صرف ایک قط اوپر گنجائش ہوتی تھی، پھر ایک جیم اس میں یہاں تک ایک کوہنی بنا کے، پھر یہاں پر ایک پورا ایک سرکل جیم کا، تو اس کو یہاں لگانے کے بعد یہ سیدھا، اور پھر یہاں اس کے برابر ہوتا تھا یہ بھی جیم۔ تو ایک جیم بعد ازاں جو خط تمار کا ہے، اس کو یوں سیدھا لے جایا گیا، اور یہاں ایک کونے کو رکھ کے یہاں سے سیدھا نیچے کی طرف۔ یہ ایک خوبصورت تحریری انقلاب تھا، ایک تبدیلی تھی جو خطاطی میں آ رہی تھی، اور نیچے آ کر اس کو یہاں رکھ کر، چونکہ اس وقت نوک پلک کا زیادہ
چونکہ خط کوفی کے بہت زیادہ اثرات تھے، اس لیے بہت زیادہ نوکیں نہیں نکالی گئیں، اور اس طریقے سے خط طومار معرض وجود میں آیا، جس میں یہ قریباً 6-7 کا تھا، اور اس کو یہ کوفے تھے، یہ طومار رسم الخط تھا۔ طومار کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خط جلیل ہے۔ خط جلیل میں یہ نیچے ایک علامتی سلسلہ تھا، اور یہاں سے آتا تھا یہ، اور یہاں سے اس کو واپس لانے کے بعد یہ مکمل ایک مدور یعنی سرکلائز جیم تھا، اس میں سرکل چلتا رہتا ہے، یہ آپ دیکھیں کہ یہ، اور نیچے اس کی یہ حصہ جو ہے یہ بالکل نیچے ایک جیسے پرندے کی دم ہوتی ہے اس طریقے سے یہ نیچے کی طرف آ جاتا تھا، یہ خط جلیل تھا، اور ماہرین کے نزدیک خط جلیل ہی ثلث کی ابتدا ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں، یہ ہے خط ثلث، یہاں ایک نقطہ آپ لگائیں، نقطے سے یہ دوبارہ اس کو اوپر اٹھائیں، جیسے کوئی چیز جو ہے وہ باقاعدہ پر منعکس ہوتی ہے، تو یہاں سے پھر اس کو دوبارہ نیچے لائیں۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ سیدھا نیچے ہے یہ حصہ، یہ 2 قط کے بعد، یعنی یہ ایک جیکشن ہے جہاں قلم 2 قط کے بعد اپنا ٹرن دیتی ہے، یہ حصہ بالکل باریک ہو جاتا ہے، قلم کی نوک سے یہ بنتا ہے، اور یہاں سے آپ نیچے آئیں، اور نیچے آنے کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر یہ بڑی خوبصورت نوک قلم کی، یہ قلم کی نوک لگے گی نیچے، یہاں پر آپ اس کو، یہ ثلث ہے۔ ثلث کا دوسرا جیم جو ہے یہ مجموع ہے، یہاں سے بڑی خوبصورتی سے آپ یہ لے آئیں، دیکھیں نا میری قلم کو ذرا توجہ سے آپ دیکھیں، یہاں سیدھا اس کو نیچے، یہ صرف 1 قط کے بعد اس کا جنکشن بنتا ہے، یہاں آپ لائیں، اس کو بالکل باریکی کے ساتھ یہاں پہ لاتے ہوئے آپ اس کو مکمل سرکل میں لائیں، یہ دونوں طرف سے یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہوتا ہے کہ یہ اوپر سر، اس کا سر جو ہے، ہیڈ اس کا جو ہے، علامت اور اس کا جو دائرہ ہے وہ ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہاں سے اس کا یہ قوس بنتی ہے، دیکھیں نا آپ، اس طرف یہ برابر ہو گیا، اور یہ بھی اس طرف سے برابر ہو گیا، اور یہ آپ اس کو رکھیں، 1 5 3 4 اور 5 قط کا یہ قط جو ہے یہ بذات خود ایک پیمانہ ہے جس کے ساتھ لفظوں کو ماپا جاتا ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خط نسخ، نسخ میں یہ ہے کہ یہاں بے شک آپ یہ کریں، لیکن نسخ کا یہ علامتی جو ہیڈ ہے اوپر جیم کا، اس کے اوپر صرف 3 قط ہوتا ہے، اور اس کو آپ نیچے لائیں، اس کو آپ 5 میں بھی لا سکتے ہیں، 7 میں بھی لا سکتے ہیں، یہ ہے خط نسخ۔ نسخ کے باقی الفاظ جیسے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک بڑا پن نہیں ہے، ان میں ایک چھوٹا پن موجود ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں خط نستعلیق میں، تو یہ بڑا خوبصورت رسم الخط ہے نستعلیق۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم نستعلیق میں، آپ دیکھیں کہ یہ قلم کو باریک یہاں سے قلم کی نوک سے یہ حصہ بنائیں، اور نوک سے یہ حصہ واپس لے کے آئے، یہ آدھا قط کرنے کے بعد آپ یہ ایک کونا، یہ بالکل نوک نہیں بنانی بلکہ گولائی میں یہ حصہ رکھنا ہے، اور اس کو یہ سادہ اس کے سامنے لے کے، یہ بالکل باریک حصہ ہو گیا، یہاں سے اس کا دامن جو ہے واپس لاتے ہیں، یہ دامن کہلاتا ہے، یہ دیکھیں نا کیا خوبصورتی کے ساتھ آپ لا رہے ہیں، اور یہاں پہ آ کے اس کو ختم کرتے ہیں، یہ حصہ اس کا نوک ہے، اور یہ قریباً یہاں سے اس کا فاصلہ 3 قط ہو جاتا ہے، یہ اس کا جو فاصلہ ہے یہ 3.5 قط ہے، یہ جو جیم ہے بند یہ 5 قط کی آ جاتی ہے، یہ درمیان میں آپ اس کو رکھیں، یہ حصہ آدھا قط ہے اور یہ 1.5 قط ہے۔ تو ناظرین اور شائقین فن، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ جیم کی کتنی قسمیں ہیں اور جیم کو کیسے لکھا جاتا ہے، امید ہے کہ آپ اس سے اکتساب فیض حاصل کریں گے، شکریہ۔